السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد علی ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈین کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں، ایٹ سی انڈین اکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے۔ جس طرح میرے سامنے یہ ایک انڈین اکاؤنٹ آیا ہے جو کہ سسپینڈ ہو چکا ہے فرسٹ سیل پہ ہی۔ اس نے فرسٹ آرڈر پہ ہی 1,25,000 کا ریونیو جنریٹ کیا ہے، جو کہ پاکستانی 3.5 لاکھ بنتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر پہ کتنا ریونیو بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور فرسٹ آرڈر پہ اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میل دیکھیں جو ایٹ سی نے ان کو کی ہوئی ہے، یور ایٹ سی اکاؤنٹ ہیز بین پرماننٹلی سسپینڈڈ۔ یہ جب میل آتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹ میرا پرماننٹ سسپینڈ ایٹ سی نے کر دی، اب کبھی بھی یہ ریکور نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ اکاؤنٹ ریکور ہو جاتا ہے، ایزیلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے، ایٹ سی کا جو ریبوٹ سسٹم ہے نا، وہ اکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپیل کرتے ہیں نا، تو ایٹ سی خود آپ کے اکاؤنٹ کو ریویو کرتا ہے، اس کے بعد اوپن کر دیتا ہے۔ ابھی ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے، یہ میل آئی ہے۔ اس کے بعد یہ میل انہوں نے کی تھی سمپل سی میل کر دی، ایٹ سی کو ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی تھی کہ اکاؤنٹ ریکور کرنے کی، یہ انڈین بائی نے خود کی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی میل سے ریکور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر ریکور کروانا ہے تو آپ کے پاس ایک سولڈ ریزن ہو اور اسٹرانگ سی اپیل کریں تو پھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ سسپینشن کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کس وجہ سے سسپینڈ ہوا ہے۔ چلے میں آپ کو اس کا آرڈر دکھاتا ہوں، جو ایک ہی آرڈر آیا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ آرڈر آیا ہے اور یہ انہوں نے واچ جو ہے سیل کی ہے اور انہوں نے شپ بھی کر دی ہے، کسٹمر کو پہنچ بھی گئی ہوگی۔ سب کچھ ویلڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہے، جو پروڈکٹ شپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لسٹنگ کی تھی، کافی محنت کی ہوگی لسٹنگ میں، لیکن یہ سسپینشن کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برانڈڈ پروڈکٹ کو لسٹ کیا ہوا تھا، سنگل برانڈ بھی نہیں یوز کیا، ڈیفرنٹ برانڈ کی پروڈکٹ انہوں نے اپنے سٹور پہ لسٹ کی ہوئی تھی۔ جو رجسٹرڈ برانڈ ہے ان کی پروڈکٹ انہوں نے کاپی کی ہوئی ہے اور اپنے سٹور پہ لگائی ہوئی ہے، برانڈ کے نیم یوز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایٹ سی نے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ اچھا، جو ہم پاکستانیوں کے اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوتے ہیں، جب ہم کمپنی کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں 90% آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایٹ سی ایڈریس ویریفائی کرتا ہے، ایڈریس ویریفائی میچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی ڈیٹیل تو ایڈ کرنی نہیں ہے، ڈیٹیل کمپنی کی ہوتی ہے، اور جو کیونکہ پرسنل ڈیٹا بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ساتھ، تو اس وجہ سے پھر ڈیٹیل میچ نہیں ہوتی، اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جب بناتے ہیں اس ٹائم نہیں ہوتا، جب آپ کی فرسٹ سیل آتی ہے نا، فرسٹ سیل کے بعد ایٹ سی ریویو کرتا ہے آپ کا اکاؤنٹ، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، ایک تو برانڈڈ پروڈکٹ لسٹ نہ کریں، کوئی بھی کسی برانڈ کی پروڈکٹ آپ نہ لسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو اکاؤنٹ بنانا ہے، اگر پاکستان سے بنا رہے ہیں تو آپ وی پی ایس یوز کریں، اور جس ڈیٹیل پہ بنا رہے ہیں وہ ویلڈ ڈیٹیل ہونی چاہیے، وہ پاکستانی ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کمپنی کی ڈیٹیل پہ بنا رہے ہیں تو جو پرسنل ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی باہر کا ہونا چاہیے، آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ بنا ہونا چاہیے کسی آؤٹ کنٹری کا، یا آپ کا ایڈریس بھی اسی کمپنی کے نام پہ ہونا چاہیے، اور جو آپ کا پاسپورٹ ہوگا یا آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہوگا اسی ایڈریس پہ ہوگا، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ایٹ سی سسپینڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں جسٹ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا تاکہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیف رکھ سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔